معرفت گاؤ اقلیم معرفت کا سکندر حسین ہے صبر و رضا حق کا سمندر حسین ہے جنت کرے عطا وہ تونگر حسین ہے کشتی نجات کا لنگر حسین ہے اس صبر و رضا حق میں سرگر فدا کرے پتھر جو مارنوگ تو سید دعا کرے مل کر درود پڑھو محمد تکلیف نہ سمجھو ایک دفعہ پھر درود پڑھو عرض کر رہے ہیں چھوڑ کے ملک عراق دا مولا تے آوے دو ہندوستان او تڑے پتار جوان علی اکبر تو وہ کی کر دے صدق جوان او ادا تڑی بھان زینب دی چادر بھی نل ہے دے شام دے مسلمان او پنجاب دے پنج دریا مولا وہ تے ہوندے اصغر تو قربان درود پڑھو مل کے محمد میں ان جناب دعوت کلام دے رہا قبلہ مولانا ساجد علی وہ ممبر تے تشریف لاؤن اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمان بار محمد و کرائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات مومنین دی سے تو سلامتی واسطے بلند تر صلوات سید صدق حسین شاہ صاحب مریض ہیں آج کی نیاز بھی ان کی طرف سے ہے ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات سید نذیر حسین شاہ صاحب کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات اور ہمارے عزیز سید زادے ہیں ان کی سماعت کی پرابلم ہے خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے بلند تر صلوات ان کے علاوہ حاضرین میں سے جو بھی بیمار ہے جس کسی کا بھی کوئی رشتہ دار کوئی دوست کوئی عزیز مریض ہے بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ خدا اسے صحت کاملہ عطا فرمائے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين، خصوصا على إمام المنتظر صلوات پر محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم صلوات. آج شب جمعہ ہے، باقی راتوں سے آج کی شب درود پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے. بلندتر صلوات. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک، یعنی شب ہفتہ، کل کی جو شب آئے گی وہ جمعے کی شب نہیں ہے. جمعے کی شب آج کی شب ہے، کل جو شب آئے گی وہ ہفتے کی شب ہے. جو شخص شب جمعہ سے لے کر شب ہفتہ تک 1000 مرتبہ درود ان ہستیوں پہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بلندتر سے معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شب جمعہ سے لے کر جمعے کا دن ختم ہونے تک ان 24 گھنٹوں میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جنت انتظار کرتی ہے. بلندتر صلوات. کل کا جو دن طلوع ہوگا آپ کے لیے ایک مفید مشورہ ہے. زندگی میں یاد رکھ لینا، محفوظ کر کے جانا کہ نہاتے تو ہم ہر روز ہی ہیں. کام سے آتے ہیں تو آتے پہلے سب سے پہلے ہم نہاتے ہیں. بعض لوگ گرمی کا موسم ہے، کام پہ جانے سے پہلے بھی نہا لیتے ہیں. تو آپ کے لیے مفید مشورہ ہے کہ جمعے کے دن جب بھی آپ نہائیں نیت کریں کہ غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. غسل جمعہ ترتیبی کرتا ہوں قربتاً اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا نہانا تو ویسے بھی ہے، پانی اتنا ہی خرچ ہونا ہے، شیمپو صابن اتنا ہی خرچ ہونا ہے، وقت بھی اتنا ہی خرچ ہونا ہے. خالی نیت بدل جانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جسم پہ جتنے پانی کے قطرے پڑ کر نیچے گریں گے انسان کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شاید کسی کے لیے یہ معمولی بات ہو مگر یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے کہ آیا ہم وہ قطرے گن سکتے ہیں جب ہم غسل کرتے ہیں نہاتے ہیں تو جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی بدبختی ہوگا جو اگلے جمعے تک اتنے گناہ کرتا ہو. یعنی انسان جتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو اس سے زیادہ تو اس کے گناہ نہیں ہوتے جتنے قطرے گرتے ہیں. تو معصوم کا فرمان جب بھی سنیں یقین سے سنیں، شک سے نہ سنیں. جب معصوم نے فرما دیا ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ عمل کل سے شروع کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو کرنا چاہیں گے وہ دو قدم آگے آئیں گے. بلندتر صلوات. لو جی آپ کے آگے آنے کے 3 فائدے مجھے ہو گئے ہیں. پوچھو کون سے؟ یہ جو ابھی آپ ایک 2 قدم آگے آئے ہیں اس کے مجھے 3 فائدے ہوئے ہیں. پوچھو نا کون سے؟
سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کامیاب محسوس کر رہا ہوں کہ کتنے بندے جمعے کا غسل شروع کر لیں گے، میری آخرت سنور جائے گی۔ یعنی یہ میرا فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ تو ہوگا نا جب آپ غسل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جب آپ غسل کریں گے۔ ابھی جو مجھے فائدہ ہوا ہے آپ کے آگے آنے کا، گویا کہ آپ نے امام بارگاہ میں بیٹھ کے، حسینی صف پہ بیٹھ کے، باوضو بیٹھ کے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے، یہ آج آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم گھر میں سجورنوں کے اوپر ایک دیوار پہ لکھ دیں گے کہ جمعے کے دن ہم نے غسل کرنا ہے۔ یعنی جس کیلنڈر کے اوپر ہم ہر روز گھنٹے لکھتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے، اوور ٹائم اتنا لگایا ہے، اور مہینے کے بعد پاگا پوستا بننے سے پہلے ہم وہ گھنٹے شمار کر کے ضرب بھی دے لیتے ہیں، پاکستان فون کر کے وہ بھی ضرب دے لیتے ہیں کہ اب بنتے کتنے ہیں۔ تو اسی کیلنڈر کے اوپر آج ہم نے یہ بھی لکھ لینا ہے کہ جب جمعے کا دن طلوع ہوگا تو ہم غسل جمعہ کریں گے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کام جن کا بہت بڑا بڑا ثواب ہے، یہ ضائع نہ کیجیے، یہ کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، اگر انسان توجہ کرے، نہانا بھی ہے تو پھر نیت کر کے نہائے نا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی طرف میں چل نکلوں تو کافی ٹائم نکل جائے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی پیچھے رہ جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ گھر سے تشریف لائے ہیں، نیت یہ ہے کہ زہرا راضی ہو جائے، نیت یہ ہے کہ حسینیوں کی صف میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے، نیت یہ ہے کہ جب عشرہ محرم ختم ہو ہمارا نامہ اعمال 12ویں آقا کی خدمت میں جائے کہ لمبیاتے میں عشرہ ہوا تھا، صفِ ماتم پہ کون کون آیا تھا، اس میں میرا بھی نام ہو۔ اگر یہ نیت ہے تو آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، ماتم بھی عبادت ہے، نیاز کھانا بھی عبادت ہے، پھر واپس گھروں کو جانا بھی عبادت ہے۔ یعنی دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ۔ دیکھیے، میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اگر مولوی اس نیت پہ پڑھتا ہے میں پڑھوں گا پروٹوکول ملے گا، میں پڑھوں گا سید زادے احترام کریں گے، اگر اس طرح کی نیت لے کے آگے چلتا ہے تو یہ سب کچھ اس کو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ سب کچھ ملے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر قربتاً اللہ سٹڈی کرتا ہے کہ اللہ کا دین پڑھ کے اللہ کا دین میں مومنین تک پہنچاؤں گا تو ثواب بھی ملے گا، پروٹوکول بھی ملے گا، توجہ چاہوں گا، ثواب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح میں ایک مثال ڈاکٹر کی دیتا ہوں۔ ڈاکٹر پڑھتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، بیماروں کے لیے میں علاج کروں گا، میڈیسن تجویز کروں گا، ان کو صحت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، توجہ ہے، تو پھر اس کا یہ ڈاکٹری پڑھنا بھی عبادت ہے اور علاج کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ فقط میرا کاروبار ہوگا تو کاروبار تو چمکے گا مگر عبادت نہیں ہوگی۔ صلوات پر محمد۔ انما الاعمال، میرے ساتھ بھی تھوڑا سا بولیں، 3-4 دن رہ گئے ہیں، آپ بولیں گے تو بھی میں نے پڑھنا ہے، آپ نہیں بولیں گے تو بھی میں نے پڑھنا ہے، جہاں 5-6 دن گزر گئے ہیں 3-4 بھی گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، تو میں نے تو پھر آیت کا ترجمہ اس وقت شروع کرنا ہے جب میں نے ماحول مجلس کا دیکھنا ہے۔
جب تک میں نے ماحول مجلس کا نہیں دیکھنا اس وقت تک میں یہی بتاؤں گا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، جیسی نیت ویسا اس کو جزا و اجر ملے گا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہوں؟ جلدی جلدی رکوع کر رہا ہوں، جلدی جلدی سجدہ کر رہا ہوں، جلدی جلدی نماز ختم کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں، توجہ چاہوں گا، دیکھنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں، آخری رکعت پہ جب پہنچا ہوں، پیچھے سے میں نے ایک آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی۔ جب میں نے نماز شروع کی تھی، نیت کیا تھی قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، صحیح طریقے سے نہ سجدہ نہ قیام نہ رکوع۔ تو جو ہی پیچھے سے میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے اپنے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیا، رکوع بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا، سجدہ بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے نماز ختم کی، مڑ کے دیکھا تو پیچھے بلی تھی۔ میں ایک میسج پہنچا گیا، میں اپنا ایک میسج پہنچا چکا ہوں، اس پر توجہ کیجئے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے بلی تھی۔ نتیجہ کیا اس واقعے سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، نماز شروع کی تھی تو نیت تھی قربتاً اللہ، میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو ہی وہ قدموں کی آہٹ ہوئی، میری نیت میں ملاوٹ ہو گئی، میری نیت میں ملاوٹ ہو گئی، یعنی قربتاً نہیں۔ اب نیت ہے کہ پیچھے کوئی آدمی آ گیا ہے، اس کو پتا چلے کہ میں رکوع کتنا لمبا کرتا ہوں، میں سجدہ کتنا لمبا کرتا ہوں، میں کتنے آرام و سکون سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت میری یہ ہو گئی، جیسے ہی نماز ختم کر کے میں نے دیکھا تو وہ بندہ بھی نہیں تھا، وہ تو بلی تھی۔ گویا کہ قربتاً اللہ نماز نہیں پڑھی، قربتاً اللہ بلی پڑھی ہے۔ کوئی میسج پہنچا؟ اگر نہیں پہنچا تو صلوات پڑھ۔ ہاں شکر ہے، اگر پہنچا ہے تو پڑھے۔ ایک ایسا درود پڑھے کہ میں آیت کا ترجمہ شروع کروں۔ ارشاد رب العزت ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ۔ ترجمہ کیا کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میرے ایک لفظ کو ضائع نہ جانے دینا۔ اس ترجمے میں میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ تو مسئلہ کون سا تھا، حل کون سا ہوا ہے، یہ تو اسی کو پتہ چلنا ہے جو میرے ساتھ ہے۔ پھر سنیے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسئلہ میں نے یہ حل کر دیا ہے کہ اللہ لا ریب کتاب میں کہہ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو چاروں ایک جیسے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے رسول بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسئلہ میں نے یہ حل کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی پوری کائنات میں جتنے رسول ہیں سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مطلب کیا؟ آدم نوح جیسے نہیں، نوح ابراہیم جیسے نہیں، ابراہیم موسیٰ جیسے نہیں، سارے عیسیٰ جیسے نہیں، عیسیٰ مصطفیٰ جیسے نہیں، عیسیٰ مصطفیٰ
جیسے نہیں. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء کی صفیں لگے ہوئی ہوں تو ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول افضل ہیں. ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم انبیاء افضل ہیں. ان 5 میں سے مصطفیٰ افضل ہیں. ان 5 میں سے مصطفیٰ افضل ہیں. یعنی سبھی ایک جیسے نہیں ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ تو بات رسل اور انبیاء کی ہے. اگر میرا بیدار مجمع آج دقت کے ساتھ سوچے تو پوری کائنات میں خالق کائنات نے کوئی چیز ایک جیسی نہیں بنائی ہوئی. کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے, کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے. اس وقت تک میں مثالیں دیتا جاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ ساتھ سفر نہیں کریں گے. توجہ چاہیے گا دوستو, تمام چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں, تمام جمادات ایک جیسے نہیں ہیں, تمام نباتات ایک جیسے نہیں ہیں, تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں, تمام حیوان ایک جیسے نہیں ہیں. میں تو اور قریب ہو کے بات کر لیتا ہوں, تمام سپیکر ایک جیسے نہیں ہیں, تمام ممبر ایک جیسے نہیں ہیں, تمام کیمرے ایک جیسے نہیں ہیں, تمام قالین ایک جیسے نہیں ہیں, تمام کرسیاں ایک جیسی نہیں ہیں, تمام چھت ایک جیسے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا, میں نے دلائل عرض کرنے ہیں مگر اس وقت تک میں نے مثال پہ رہنا ہے جب تک میرا ہر سامع میرے ساتھ نہیں چلے گا. خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں ہر چیز کو ایک جیسا نہیں خلق کیا ہوا. تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے. کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے, کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے. تمام پتھر ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ وہ پتھر ہیں جن کو لوگ کوٹ کوٹ کے سڑکیں بناتے ہیں, کچھ وہ پتھر ہیں جن کے متعلق مومنین کی خواہشات ہوتی ہیں. حقیق میرے ہاتھ پہ ہو, فروزہ میرے ہاتھ پہ ہو, در نجف میرے ہاتھ پہ ہو, پخراج میرے ہاتھ پہ ہو, نیلم میرے ہاتھ پہ ہو. معلوم ہوا کہ ان پتھروں کو ان پتھروں پر فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پتھروں نے دست مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھا ہے. اب الحمدللہ میں مطمئن ہوں. 15-20 منٹ گزرنے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا دوستو. خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے ساری کی ساری ایک جیسی نہیں ہیں. کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے, کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے. جس طرح میں نے جمادات کی مثال دی اسی طرح میں نباتات کی مثال دوں گا دوستو. کانٹے دار درختوں پر پھلدار درختوں کو فضیلت حاصل ہے, ایسے ہی ہے نا. کانٹے دار درختوں پر پھلدار درختوں کو فضیلت حاصل ہے, کچے مکانوں پر پکے مکانوں کو فضیلت حاصل ہے. پکے مکانوں کو فضیلت حاصل ہے. تمام مسجدیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. پورے شہر کی مسجدوں میں سے جو سب سے افضل مسجد ہے آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کے محلے میں ہے. اس سے زیادہ افضل وہ ہے جو جامعہ مسجد ہے. اس سے زیادہ افضل وہ ہے جو مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ سے افضل مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی سے افضل مسجد الحرام ہے. یعنی ایک خاص منزل ہے جہاں تک میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. ہاں دوستو, خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں تمام مخلوقات کو ایک جیسا نہیں خلق کیا. جس طرح تمام جمادات ایک جیسے نہیں, تمام نباتات ایک جیسے نہیں, اسی طرح تمام حیوانات ایک جیسے نہیں ہیں. حلال حیوانوں کو حرام حیوانوں پر فضیلت حاصل ہے. حلال جانوروں کو حرام جانوروں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں. جس کی نظر میں تمام انسان ایک جیسے ہیں وہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے, ورنہ میں دلائل عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوستو. اس لحاظ سے تو ایک جیسے ہیں کہ سب کے کان دو ہیں, سب کی آنکھیں دو ہیں, سب کے ہاتھ دو ہیں, سب کے پاؤں دو ہیں, مگر پھر بھی وہ جب چاہتا ہے کسی کی 5 بنا دیتا ہے, کسی کی 6 بنا دیتا ہے. یعنی تمام انسان بولو نا ایک جیسے. کوئی
مشکل بات شروع کر دی آج میں نے بہت ہی آسان بات شروع کر دی ہے. تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں. تمام انسانوں سے افضل ہے مسلمان. تمام انسانوں سے افضل ہے مسلمان. کہنا یہ چاہ رہا ہوں تمام انسانوں سے وہ افضل ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر محمد رسول اللہ والے کو فضیلت حاصل ہے. محمد رسول اللہ سے افضل علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے. تمام انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ وہ انسان ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر بعد میں تکبر بھی کرتے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں. توجہ چاہیے گا. ہاں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ محلے میں بتا سکیں میں جمعہ پڑھنے گیا ہوا تھا. ہاں جلدی کرو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے. جلدی کرو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. یعنی کچھ اس نیت سے نماز پڑھتے ہیں کہ محلے کو پتا چل جائے نمازی ہے. کچھ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ میں حسینی ہوں. حسینی بے نماز نہیں ہوتا. تمام انسان ایک جیسے. اچھا میں زیادہ انتظار نہ کراؤں نتیجہ نہ دے دوں. نتیجہ یہ ہے خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں ایک گھرانہ ایسا بنایا ہے جس گھر کے تمام افراد ایک جیسے ہیں. نہ وضاحت سنتے ہو نہ تفصیل سنتے ہو اور نہ ہی مختصر جب نتیجہ دوں اس پہ پہنچتے ہو تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہو جاتی ہے میں اور وضاحت کروں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے سب ایک جیسے نہیں ہیں. نہ نبی ایک جیسے ہیں نہ رسول ایک جیسے ہیں نہ ملائکہ ایک جیسے ہیں. اگر ملائکہ ایک جیسے ہوتے تو جبریل سید الملائکہ کیوں ہوتا؟ اگر تمام دن ایک جیسے ہوتے جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار کیوں ہوتا؟ اگر تمام مہینے ایک جیسے ہوتے رمضان المبارک باقی مہینوں سے افضل کیوں ہوتا؟ اگر تمام تلواریں ایک جیسی ہوتی بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں اگر تمام تلواریں ایک جیسی ہوتی تو پھر علی کیوں فرماتے کہ میری تلوار دیکھتی ہے اگر کسی کی ساتویں پشت سے بھی مومن آنے والا ہو تو اس کو بچا دیتی ہے. بلندتر صلوات. خدا خیر کرے کبھی نہ لیٹ ہونے والے آج لیٹ ہوئے ہیں. بلندتر صلوات. جب مجلس ختم ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرو یار آپ تو نماز میں پہنچتے تھے آج آپ تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں خیریت تو ہے. اصل میں یہ اسلام ہے. نماز جمعہ کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز جمعہ میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر ایک دو آدمی نہیں آیا تو فون کر کے پوچھو جا کے پوچھو خیریت تو تھی. تو پوری تقریر کا خلاصہ میں شاہ جی کے لیے ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جملے میں خالق کائنات نے اپنی اس کائنات میں نہ نبی ایک جیسے بنائے نہ رسول ایک جیسے بنائے نہ ملائکہ ایک جیسے بنائے نہ اولیاء ایک جیسے بنائے. کسی کو کسی سے افضل بنایا کسی کو کسی سے افضل بنایا. اگر ایک جیسے بنایا تو ایک گھرانہ ہے. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے جو نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچانا یہ ہنر مجھے خدا نے دیا ہوا ہے. دوستو ایک گھرانہ ایسا ہے جس کے تمام افراد ایک جیسے ہیں. چھوٹے بڑوں جیسے ہیں بڑے چھوٹوں جیسے ہیں. جب سب کو جمع کر لیتے ہیں مصطفیٰ تو پھر فرماتے ہیں او دنیا والوں اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے ایک جیسے کہاں خلق کیے ہیں تو آؤ دیکھو. اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد. ہم سب کے سب سب کے سب محمد. اچھا یہ جو کہا ہے کہ ہم سب کے سب محمد آپ نے 4-5 دن میں اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں ان باتوں کو چھیڑتا ہوں جو لوگوں کو یاد ہیں مگر ان میں سے ایسے نکات بیان کرتا ہوں جو پہلے اس سے نہیں سنے ہوئے.
توجہ چاہیے گا. یہ جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے پیغمبر نے فرمایا ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو پھر فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. جن کو پتا ہے وہ تو بولو. جو حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. آج شب جمعہ ہے، میں حدیث قصہ کی 4 سطریں سنانا چاہتا ہوں دوستو. ہاں، یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے، نذیر شاہ جی آپ کے لیے بہت قیمتی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، اس سے مراد اے پازیٹیو بی پازیٹیو نہیں ہے. سار اٹھاؤ میرے ساتھ سفر کرو. اس سے مراد اے پازیٹیو بی پازیٹیو نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے جتنا میں پاک ہوں اتنے یہ پاک ہیں، جتنا میں اللہ ہوں اتنے یہ اللہ ہیں، جتنا میں شفیع المذنبین ہوں اتنی یہ شفاعت کرا سکتے ہیں، جتنا میں رحمت للعالمین ہوں اتنی ہی یہ رحمت کا نظریہ رکھتے ہیں. دوستو کہنا یہ چاہ رہا ہوں پیغمبر نے کلونا محمد کہہ کے دنیا کو سمجھا دیا. او دنیا والوں، میرے جو پہلے محمد سے جنگ کرے اس پہ بھی لعنت، جو درمیان والے محمد پہ جنگ کرے اس پہ بھی لعنت، جو آخری سے جنگ کرے اس پہ بھی لعنت. اچھا، نعرے والا بندہ آئے بھی آخر میں بیٹھے بھی آخر پہ، تو پھر پڑھنے والے کو آدھا گھنٹہ اور پڑھنا پڑتا ہے. مگر میں نہیں آج زیادہ پڑھوں گا. صلوات پر محمد وآلہ. توجہات ہے میرے ساتھ؟ پڑھ دوں آیت تطہیر؟ سننا چاہتے ہیں؟ کائنات کے نبیوں کے نبی نے آ کے در زہرا پہ کہا زہرا آج میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. میرے ساتھ رہیے، ایک لمحہ میں نے ضائع نہیں کرنا. پوری کائنات سایہ طلب کرتی ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا. رحمت للعالمین کی طبیعت ناساز ہو جائے، بدن میں ذوف ہو جائے تو وہ سایہ طلب کرتے ہیں چادر تطہیر کا. آتے ہیں دک الباب کرتے ہیں، اے بیٹی زہرا مجھے یمنی چادر دے، میرے بدن میں ذوف ہے. یعنی کمزوری ہے، انسان تھک جاتا ہے. توجہ چاہیے گا دوستو، اس میں بھی ایک نکتہ ہے وہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب کہا نا میں محسوس کر رہا ہوں اپنے بدن میں ذوف، ذوف سے مراد کمزوری یعنی تھوڑی سی تھکاوٹ، انسانی جسم ہے نا، تو میں محسوس کر رہا ہوں مجھے یمنی چادر دیجئے. دوستو روک کے قیمتی نکتہ دے کے آگے جاؤں. پیغمبر نے شاہ جی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. آج کی مجلس میں اگر آپ یہ لفظ سمجھ کے گئے تو میرے لیے محنت کامیاب ہو جائے گی. وہ کون سا لفظ؟ ایک ہے جسم، ایک ہے بدن. دونوں لفظ عربی زبان کے لفظ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اردو میں یوز ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ہاں، کبھی کبھی اس طرح کے پوائنٹ لے کے جانا چاہیے. پیغمبر نے کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بہت قیمتی جملہ دینا چاہ رہا ہوں دوستو. جسم میں اور بدن میں فرق کیا ہے؟ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ تو سمجھو نا، ساری باتیں سب کے لیے تو نہیں نہ ہوتی. ہاں، جسم میں اور بدن میں فرق کیا ہے؟ جسم ہوتا ہے سر سمیت، بدن ہوتا ہے بغیر سر کے. جسم ہوتا ہے، یار بولو، جسم ہوتا ہے سر سمیت. بولنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں. ذکر و علی نبادہ، جب زبان حرکت کرتی ہے عبادت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گرد والا ساتھ والا جب جاب کر کے تھک کے آتا ہے، اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ پھر عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فلم ریکارڈ کر رہی ہے نا،
یہ کیمرہ، یہ موبائل جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ صرف مجھے نہیں ریکارڈنگ کر رہا، یہ آپ کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو جب یہ فلم جائے نا امام زمانہ کی خدمت میں، تو وہاں میری کمی نظر آ جائے، آپ کی خاموشی نظر نہیں آنی چاہیے۔ صلی اللہ محمد کہاں پہ تھے؟ کوئی ایک آدمی بتائے۔ جسم اور بدن، بس دو آدمی بول جائیں تو میرے لیے بہت ہے۔ یعنی کہ آپ نے کچھ اندازہ تو لگا لیا ہوگا نا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ سناتا نہیں، یہ یاد کراتا ہے۔ ہاں، سناتے تو سب بھی ہیں نا جی، میں یاد کرا کے آگے جانے کا عادی ہوں دوستو۔ جسم ہوتا ہے سر سمیت، بدن ہوتا ہے بغیر سر کے۔ نتیجہ دے دوں، جسم ہوتا ہے سر سمیت، بدن ہوتا ہے سر کے بغیر۔ حدیث کسا جا کے دیکھ لیجئے، پیغمبر نے کہا ہے کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ دنیا والے سمجھ جائیں کہ جسم میں نہیں، جسم میں سر بھی ہوتا ہے، سر میں دماغ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، وہ دنیا والوں ہلکے سے بخار میں نہ مجھے ذہان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے۔ میں تو اس طرح چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر رک کے کچھ دے کے آگے جاؤں، کچھ دے کے آگے جاؤں۔ جب عشرہ ختم ہو تو کم از کم آپ کو چند چیزیں تو یاد رہ جائیں کہ اس نے قادر و قدیر بتایا، اس نے عادت اور عائد بتائی، اس نے جسم اور بدن بتایا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہتے ہیں چادر دیجئے، چادر دیجئے، میں اپنے بدن میں ذوق، جسم میں نہیں، بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے ہی چادر اوڑی، مولا حسن تشریف لائے، اماں میں نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جو حدیث کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ اماں میں نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، وہ چادر میں ہے۔ میں کہوں گا مخدومہ، سیدہ، صدیقہ، طاہرہ، محدثہ، عذرا، بطول۔ جب آپ کے بابا نے کہا ہے میری طبیعت ناساز ہے، تو مولا حسن کو اپنے پاس بٹھا لیجئے۔ کیوں بھیج رہے ہو؟ معلوم ہوا یہ سارے پروگرام کا سیدہ کو علم تھا کہ یہ محفل لگی کیوں ہے، گھر کے اندر گھر بنا کیوں ہے۔ چادر اوڑی، ہاں نانا ہے، خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں خوشبو ہوتی ہے۔ چلو زیادہ انتظار نہ کراؤں، مولا حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، چادر میں گئے۔ میں کتنی جلدی چادر میں پہنچا چکا، پھر بھی میرے ساتھ نہیں چل رہے دوستو۔ سیدہ آئیں، اجازت لی، چادر میں گئیں۔ جب چادر میں پہنچ گئے، اس وقت کیا کہا رسول نے؟ میرے اللہ، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ کیا مطلب؟ یعنی تیری نظر میں ہیں تو اعلان کر۔ یہ ہے میری نظر میں میرے اہل بیت، اگر تیری نظر میں ہیں تو اعلان کر، اگر نہیں ہے تو اعلان نہ کر۔ کیونکہ نوح کو بھی تو اللہ کہہ سکتا ہے بیٹا تیرا ہے مگر تیری اہل سے نہیں ہے، بیٹا تیرا ہے کیونکہ تیری کشتی نجات پہ یہ سوار نہیں ہوا، بیٹا تیرا ہے مگر تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یازننی ما یازنہم انا حرب لمن حاربہم۔ اے میرے اللہ یہ ہے میرے خاص، اگر تیری نظر میں ہے تو اعلان کر۔ آواز قدرت آئی، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم۔ مطلب کیا؟ کہ اعلان کرنے سے پہلے میں قسم کھاؤں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کو پتہ چل جائے جو ان کے قصیدے کا منکر ہو، نہ اس کی عزت بچتی ہے نہ اس کا جلال بچتا ہے۔ جب کہا یہ ہے میری اہل بیت،
आवाज कुदरत आई, जबरील जल्दी जा के इनको बता दे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है और मैंने अपने वक्त के अंदर अंदर बात को मुकम्मल भी करना है, और दो जो बहुत अहम पॉइंट हैं वो मैंने ज़रूर आपकी खिदमत में रखने हैं ताकि आज का मौजू तशना न रह जाए। अच्छा, जब आयत नाज़िल हो गई, फिर कभी वक्त हुआ तो मैं इस आयत पे बात करूँगा कि इन्नमा से क्या मुराद है, युरीदुल्लाह से क्या मुराद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, अल्लाह का इरादा है कि इनसे रिज्क को दूर रखे। इरादा किसका है? अल्लाह का। एक है मेरा इरादा, एक है मुझसे ज्यादा बहादुर ताकतवर आदमी का इरादा, एक है मेरे उस्ताद का इरादा, एक है आगा सिस्तानी का इरादा, तवज्जो चाहूंगा। एक है आगा सिस्तानी का इरादा, एक है मौला अली का इरादा, एक है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इरादा। सारे इरादों में फर्क है कि नहीं है? बोलो, सबके इरादों में फर्क है कि नहीं है? है ना? तो एक है अल्लाह का इरादा, एक है अल्लाह का इरादा कि रिज्क को इनसे दूर रखे, दूर करे नहीं। मुसलमानों ने तर्जमा किया कि इस तरह पाक किया जिस तरह पाक करने का हक है। सादे मुसलमानों ने तर्जमा किया कि इस तरह पाक किया जिस तरह पाक करने का हक है। और पाक किया तो उसके लिए इस्तेमाल होगा जो पहले नजस हो, पाक किया तो उसके लिए इस्तेमाल होगा जो पहले नजस हो। इनकी तहारत को दुनिया समझी नहीं। आज की मजलिस के फजाइल की आखिरी सतर पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, इनकी तहारत समझ लो, आज की मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाए। दुनिया ने इनकी तहारत को समझा ही नहीं। ये 5 है ना, 5 की तहारत का एक एक जुमला बयान कर दूं। 5 है ना, 5 की तहारत का एक एक जुमला, 5-5 घंटे के मुताले का नतीजा। बेदारों के जो सारी मजलिस आपने अपनी मर्जी से सुनी है, ये 5 जुमले मेरी मर्जी से सुनने हैं। अज़ादारों दोस्तों, मोहतरम दोस्तों, सामीईन मोहतरम, सादे मुसलमानों ने कहा कि इस तरह पाक किया जिस तरह पाक करने का हक है, और हमने कहा कि इस तरह पाक रखा जिस तरह पाक रखने का हक है। पाक तो उसे किया जाता है जो पहले नजस हो। 5 की तहारत बताऊं, मैं सबसे पहले मुस्तफ़ा की तहारत बताऊं। मुस्तफ़ा कितने पाक हैं, मुस्तफ़ा कितने अतहर हैं, मुस्तफ़ा कितने पाकीज़ा हैं। सुनो, मुस्तफ़ा को आखिरी गुस्ल अली ने दिया। गुस्ल देने के बाद आप कोई रिवायत नहीं दिखा सकते कि अली ने बाद में गुस्ले मसे मैयत किया हो। ये बात तो वही समझेगा ना जिसको पता है कि कोई गुस्ले मसे मैयत भी होता है। दूसरा बंदा तो नहीं ना पहुंचेगा। एक होता है गुस्ले मैयत, एक होता है उसको गुस्ल देने के से पहले इंसान टच करे तो इस पे गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाता है। तहारत मुस्तफ़ा को समझो, कितने पाकीज़ा है मुस्तफ़ा। अली ने आखिरी गुस्ल नबी को दिया इसलिए कि सुन्नत हम तक पहुंच जाए, और खुद गुस्ले मसे मैयत इसलिए ना किया कि पता चल जाए कि ये और हैं, हम और हैं। अली की तहारत बताऊं कितने ताहिर हैं। 13 रजब को बैतुल्लाह में आए। कोई आप रवायत नहीं दिखा सकते कि अली की वलादत के बाद क्या अली को गुस्ले वलादत दिया गया। अली की माँ ने गुस्ले वलादत किया, बैतुल्लाह को पाक किया। मालूम हुआ बैतुल्लाह को पाक न करना, अली का गुस्ले वलादत न करना, फातिमा बिन्ते असद का गुस्ल बाद में न करना, इस बात की दलील है ये और हैं, हम और हैं। पांच की तहारत
طہارت کے 5 جملے، 2 آپ نے سن لیے، 3 باقی رہ گئے۔ یہ 5 کتنے پاکیزہ ہیں؟ مصطفیٰ کی طہارت آپ نے سنی، علی کی طہارت آپ نے سنی، علی کی ماں کی طہارت بھی آپ نے سن لی۔ آگے آئیے، امام حسن کتنے پاک ہیں؟ امام حسن اور جناب سیدہ زہرا کتنے پاک ہیں؟ بتاؤں دونوں کی طہارت ایک جملے میں بتاؤں؟ 15 رمضان المبارک کو مولا حسن سیدہ زہرا کی گود میں آئے۔ سیدہ کی نہ نماز قضا ہے نہ روزہ قضا ہے۔ سیدہ کی نہ نماز قضا ہے نہ روزہ قضا ہے، یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں۔ مولا حسین کی طہارت بتاؤں کتنے پاک ہیں؟ 3 شعبان کو جب مولا حسین دنیا میں آئے، اس وقت پیغمبر نے کہا ام ایمن سے کہ میرا شہزادہ مجھے دیجئے۔ ام ایمن نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، ابھی تو ہم نے حسین کو غسل ولادت ہی نہیں دیا، اور کبھی نہ غصے ہونے والا نبی اپنے تیور تبدیل کر کے کہتا ہے کہ اے ام ایمن، تو حسین کو پاک کرے گی جو پاک و پاکیزہ آیا ہے۔ سمجھ جاتی دنیا علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ میں بہت بڑھ گیا مگر میں اپنے وقت کے اندر ہوں۔ میں نے انشاءاللہ 11:15 سے پہلے ممبر کو چھوڑ دینا ہے۔ مجھے بڑا احساس ہے کہ آپ نے صبح جاب پہ جانا ہے۔ یہ آپ کا عمل مجھ سے بہت افضل ہے۔ میں سارا دن ریسٹ کرتا ہوں، آپ سارا دن جاب کرتے ہیں، اور آپ کو ثواب مجھ سے زیادہ اسی لیے ملتا ہے۔ بس خدا قبول کر لے، آپ کی ماتمداری خدا قبول کر لے، آپ کی عزاداری قبول کر لے، آپ کے آنسوں ام لیلہ قبول کر لے۔ رونے والوں، میں نے بہت انتظار نہیں کرانی، صاحب کا میں ڈائریکٹ بغیر تمہید کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رونے والوں، عزاداروں، 10 سے 12 منٹ میں نے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ ہو سکتا ہے میں 6 منٹ میں مصاحب ختم کر دوں۔ بس جہاں میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے، آپ کی آنکھیں برس گئی ہیں، ام فروہ راضی ہو گئی ہیں، وہیں پہ میں نے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس عشرہ محرم کا اشتہار دیکھا ہوگا، اس میں آج کا جو انہوں نے ترتیب لکھی ہے نا، آج کس کو پرسہ دینا ہے، اس میں نے دن کو دیکھا تھا کہ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس بی بی نے اپنا یتیم قربان کر دیا تھا۔ آپ پہنچ گئے۔ مصاحب میں تو آپ انتظار کراتے ہی نہیں ہیں، آپ کی تو آنکھیں ترس رہی ہیں مصاحب کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ عزاداروں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، خود عزادار ہوں، عزادار کا بیٹا ہوں، عزادار کا پوتا ہوں، عزادار کا باپ ہوں۔ رونے والا یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، مظلوم کربلا میں آنسو بسانا چھوٹا مقام نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کی کتاب دیکھیں نا تو وہاں آیات القلوب میں ملتا ہے کہ آدم اس زمین پہ گزرے تو روتے ہوئے گزرے، حضرت نوح گزرے روتے ہوئے گزرے، ابراہیم گزرے ٹھوکر لگی، زخم آیا، پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، پتہ چلا یہ کرب و بلا ہے۔ جتنے انبیاء کا گزر اس زمین سے ہوا ہے، سب نے دیکھا یہ کرب و بلا ہے۔ کرب مصیبت کو کہتے ہیں، بلا مصیبت کو کہتے ہیں، یعنی بڑی عجیب و غریب زمین ہے جہاں پہ آرام نہیں ہے۔ مگر زارا کے بیٹے نے کہا ہے کرب و بلا، مگر میں خون دے کے محلہ بناؤں گا۔ آپ کی آنکھیں برس گئی۔ عزاداروں، دنیا میں 2 ہی تو محلہ ہے، ایک اللہ کا عرش محلہ ہے، ایک بطول کے بیٹے کا کربلا محلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے۔ عزاداروں اور رونے والوں، آج
ام فروا کو پرسہ دینا ہے. شب عاشور ہے, بی بی اپنے قاسم کی تیاری کر رہی ہے اور بی بی اپنے قاسم سے ایک بہت اہم بات کر رہی ہے. تاریخ نے لکھا ہے شب عاشور ہے, ایک خیمہ ہے, اس میں ایک بیوہ ہے, ایک یتیم ہے. میں نے تو پڑھنا ہی ہے نا, عبادت تو آپ نے کر دی ہے نا. ایک خیمہ ہے, اس میں ایک بیوہ ہے, ایک یتیم ہے, چراغ جلا ہوا ہے. بیوہ ماں چراغ کو گل کر کے کہتی ہے بیٹا قاسم آج کربلا میں حسن ہوتے میں بے فکر ہوتی ہے. اگر حسن ہوتے مجھے اتنی فکر نہ ہوتی. حسن نہیں ہے, تو یتیم ہے اور کل تو نے اس طرح لڑنا ہے دنیا سمجھ جائے قاسم نہیں قربان ہو رہا, حسن قربان ہو رہا. عزادارو نصیحتیں ہو رہی ہیں, وصیتیں ہو رہی ہیں. اس وقت قاسم ایک ہی جملہ کہتے ہیں, اماں آپ فکر مند نہ ہو, میں انشاءاللہ ایسی قربانی دوں گا دنیا کہے گی جس طرح قاسم تقسیم ہوا ہے, کوئی شہزادہ تقسیم نہیں ہوا. عزادارو شب عاشور کو جب مولا حسین نے جائزہ لیا نا, حضرت علی اکبر کا, حضرت عباس کا, اون محمد کا, تو درمیان میں یہ شہزادہ قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں. 13 سال کا سن ہے, درمیان میں کھڑے ہو کے تاریخ نے لکھا ہے ایڑیاں اٹھا کے پنجے ٹکا کے اپنے قد کو دراز کر کے محسوس کرا رہے ہیں چچا میں بچہ نہیں, مجھے اجازت دے دینا. چچا میں بچہ نہیں, مجھے اجازت دے دینا. آخر پہ اپنی تسکین کے لیے, اطمینان کے لیے قاسم نے پوچھ لیا ہے چچا کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ میرا نام بھی ہے. حسین کہتے ہیں قاسم کل کے شہداء میں تو تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. عزادارو اصغر کا نام آنا تھا. قاسم تڑپ کے کہتے ہیں آئے چچا کیا دشمن کی فوج خیموں میں آ جائے گی؟ قاسم جانتے تھے نا, قاسم جانتے تھے علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے, اس نے کیا جنگ کرنی ہے, اس نے کیسے کربلا کے میدان میں جانا ہے. جب قاسم نے سنا نا کہ کل کے شہداء میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے, تڑپ کے کہتے ہیں چچا مجھے بتائیے کیا دشمن کی فوج میری پھوپھیوں کے خیموں میں آ جائے گی؟ آئے حسین کہتے ہیں قاسم کس کی جرأت ہے میری زندگی میں ان خیموں میں دشمن کی فوج آئے. آئے قاسم میں اصغر کو اٹھا کے میدان میں لے جاؤں گا, اس کو تیر لگے گا. عزادارو یہ سننا تھا, قاسم کو کچھ اطمینان ہوا کہ مجھے بھی اجازت ملے گی. عزادارو شب عاشور گزری, صبح کا دن طلوع ہوا. جیسے ہی دن طلوع ہوا آئے حضرت عباس کے بھائی مارے گئے. حضرت عباس کا ایک بیٹا محمد بھی, اس کا بھی لاشا آ گیا. آئے قاسم آتے ہیں خیمے میں, ماں پوچھتی ہے قاسم تم ابھی زندہ ہو؟ بس عزادارو رونے والوں آخری 2 جملے سن لو, میں آپ کی عبادت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عزادارو رونے والوں جب قاسم نے دیکھا نا ماں کے پاس آتا ہوں, ماں کہتی ہے آپ ابھی زندہ ہیں, اور چچا کے پاس جاتا ہوں, چچا کہتے ہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے. قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں, تو میرے حسن کی نشانی ہے. عزادارو یکدم میرے مولا شہزادے امیر قاسم کی نظر پڑی اپنے بازو پہ. جو سمجھ گئے وہ تو پہنچ گئے نا. 3 سال کا سن تھا مولا قاسم کا جب مولا حسن دنیا سے چلے ہیں. مولا حسن نے ایک تعویذ لکھ کے آئے قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اور ساتھ فرمایا تھا قاسم بیٹا اگر تیری زندگی میں تیرا چچا حسین سفر میں جائے, مصیبتیں آ جائیں, یہ تعویذ کھول لینا, اس پہ عمل کر لینا. عزادارو تعویذ کھولا گیا. جب
جب زینب نے پڑھا ہے نا تعویذ تو کہا ام فروا آپ اجازت جلدی مل جائے گی، یہ تعویذ لے کے جائیے۔ حسین کی خدمت میں تعویذ رکھا، آئے حسین نے وہ تعویذ پڑھنا شروع کیا۔ عزاداروں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، ہر ماں بچے کو تعویذ باندھتی ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو۔ حسن نے تعویذ باندھا کہ میرا قاسم ہو۔ بس عزاداروں، رونے والوں، تعویذ لے کے حسین کی خدمت میں آئے۔ مولا حسین کہتے جا قاسم تجھے اجازت ہے۔ عزاداروں، میں ساری شہادت چھوڑ گیا، دو جملے سن لو۔ جب کہا نا قاسم جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، قاسم کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا، کہا قاسم خدا حافظ، قاسم خدا حافظ۔ آئے قاسم خیام سے میدان میں آئے، قاسم بے شک 13 سال کے عزاداروں، فوج یزید گھبرا گئی، ایسی گھبرائی، ہر طرف سے تلواریں آنے لگی، ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ آئے مولا قاسم پہ تیروں تلواروں کی برسات شروع ہوئی۔ عزاداروں، رونے والوں، امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ جب گر رہے تھے زین سے قاسم تو کہہ رہے تھے چچا 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 چچا، علی اکبر گر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بابا 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 بابا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رونے والوں سنو کہ وجہ کیا لکھی ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے جب علی اکبر پہ برچھی لگتی تھی وہ یا بتا کہتے تھے، جب قاسم پہ تلواریں چلتی تھی یہ یا اماں چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین چلے، یہ قاسم میدان میں تھے تو قاسم تھے، خیموں میں تھے تو قاسم تھے، زین پہ گئے تو قاسم تھے۔ مجھ سے پوچھو تقسیم کب ہوئے؟ جب انہوں نے تلواریں چلانا شروع ہوئی، زین سے زمین پہ آئے، قاسم تقسیم ہو گئے۔ عزاداروں، قاسم تقسیم ہو گئے۔ ادھر سے حسین آئے، میدان میں آ کے کہتے ہیں قاسم بیٹا مجھے آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا قاسم بیٹا چچا بلا رہے ہیں مجھے آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ حسین نے کہا ہے قاسم وقت کا امام کہہ رہا ہے مجھے آواز دو۔ عزاداروں، کربلا کی ریت کے ذروں سے آواز آئی، علیہ آئے چچا ادھر آئیے، میں ادھر ہوں۔ قاسم تقسیم ہو گئے۔ مجھ سے پوچھو کیسے؟ کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ تیروں کی انیوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ تلواروں میں تقسیم ہو گئے، کچھ کربلا کی ریت میں تقسیم ہو گئے۔ حسین آئے، قاسم کو جمع کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ، جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں تاریخ لکھتی ہے حسین نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جس کا لاشا لاتے تھے یا ایسے اٹھا کے لاتے تھے یا ایسے اٹھا کے لاتے تھے۔ عجب منظر ہے، جب فروا کا تقسیم شدہ قاسم لائے، ایک گٹھڑی تیار کر کے سر پہ رکھ کے خیام کی طرف آئے، آگے کہتے ہیں زینب ام فروا کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ۔ اس سے پہلے جس شہید کا لاشا لاتے تھے کہتے تھے اس کی ماں کو بلاؤ، جب قاسم کا لاشا لائے کہتے ام فروا کو لے جاؤ دوسرے خیمے میں۔ عزاداروں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع ہوئے، آئے جب جمع کر چکے کہا اب ام فروا کو بلاؤ۔ جب ام فروا آئی ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے، چوم کے رکھ دیتی ہے، رو کے کہتی ہے قاسم تیرے رخسار نظر نہیں آتے۔ او عزاداروں، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف یہ گٹھڑی رکھی، درمیان میں تشہد کی حالت میں بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ بلند کی۔ آخری جملہ سنو، اس کے بعد ماتم ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واہ غربتا، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا۔ ماتم حسین۔